بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی زندگی سے دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہی لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل ہیں۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی جہاں کہیں بھی دنیا و آخرت کا مقابلہ ہوتا ہے دنیا کو افضل سمجھ کر اسے منتخب کرتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسے فائدہ مند سمجھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے دنیاوی کاموں میں خرچ کرنا افضل سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے عمل اور قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت سے بے پرواہ اور لاپرواہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو سخت عذاب ہوگا، کیونکہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ باوجود بارہا ہدایت کے پھر بھی شیطان کی ایما پر چل کر دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عملاً انکار کرتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، پھر انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور مکمل طور پر ان کے دل، کان اور آنکھیں ہدایت سے بند ہو جاتی ہیں، مہر ثبت ہو جاتی ہے، اور وہ غافل ہو کر ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں سمجھتے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگانی، بچوں کی زندگانی، ماں باپ کی زندگانی یا سارا مال و منال قربان کرنا پڑے، وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو سب کچھ دے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اور اس طرح وہ دنیا و آخرت میں دائمی عزت اور سرفرازی حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کا نام دنیا اور آخرت کے مسافروں کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذاقہ کو رومی لڑائی میں قید کر کے لے گئے اور قسطنطنیہ میں اپنے بادشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو شریف القوم ہے، نصرانی ہو جا، میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں نصف کا حقدار بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اگر تو تمام ملک جس کا تو بادشاہ ہے اور تمام ملک جس کے عرب مالک ہیں مجھے دے دے، تب بھی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پلک جھپکنے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا ہاں، تجھے سب کچھ اختیار ہے۔ بادشاہ کے حکم پر سولی پر چڑھائے گئے اور تیر اندازوں نے حکماً تیر چلائے جو ان کے ہاتھوں کے قریب سے گزرے، اور بادشاہ کہتا جاتا کہ اب بھی نصرانی ہو جا اور جان بچا، مگر وہ انکار کرتے رہے۔ پھر سولی سے اتارے گئے اور آہنی کڑائی میں تیل جلایا اور مسلمان قیدیوں کو ان میں پھینکا، جن کی سفید ہڈیاں نکل آئیں، دھڑ جل گئے۔ ان کو ترغیب دی مگر انہوں نے انکار کیا، تو حکم دیا کہ اب ان کو بھی ڈال دو۔ جب ان کو چرخ پر پھینکنے کے لیے چڑھایا گیا تو حضرت عبداللہ روئے، تو بادشاہ کو طمع پیدا ہوا کہ اب مان جائیں گے، تو ان کو اتروایا اور پھر دعوت دی، مگر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں تو اس لیے رویا ہوں کہ اے مالک میری ایک جان ہے جو تیری راہ میں ایک دم ختم ہو جائے گی، میری یہ خواہش ہے کہ جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی ہی میری جانیں ہوں،
اور تیری رضا کے لیے ان سب کو اسی طرح عذاب ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کو قید میں رکھا، پھر شراب اور سور کا گوشت ان کے لیے بھیجا جو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا اس کا کھانا میرے لیے جائز ہو گیا تھا، مگر مجھے خیال آیا کہ تو اسلام کے خلاف بات کرے گا۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ میرے سر پر بوسہ دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پوچھا کہ صرف مجھے چھوڑو گے؟ کہا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے بوسہ دیا تو بادشاہ نے سب کو رہا کر دیا۔ جب مدینہ پاک پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ حضرت عبداللہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں ابتدا کرتا ہوں۔ حاضرین مجلس، کتنی بلند ہمتی اور قربانی تھی، اور کیوں تھی؟ اس لیے کہ دل صاف تھا جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو اور اسی مرتبے کو حاصل کرو۔ اب شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔